ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو ہماری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے رمضان میں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں رمضان میں ڈرائی اس لیے ہو جاتی ہے، اگر ابھی کرنٹ ویدر کی بات کریں تو آپ دیکھیں سردی اور گرمی کا کچھ امتزاج سا ہے، دونوں کا درمیانہ سا موسم ہے، نہ سردی پوری طرح سے گئی ہے اور نہ گرمی کمپلیٹلی آئی ہے ابھی۔ سردیوں میں بیسکلی موسم آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈرائی رہتی ہے، رائٹ؟ رمضان جیسے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا پانی کا جو انٹیک ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو دن کا ٹائم ہے اس میں ہم پانی زیادہ انٹیک کرتے ہیں، بٹ بیکاز روزہ ہونے کی وجہ سے ہم پانی کم سے کم پیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اعتدال میں لے آئیں، اپنی ڈیلی کی ٹائمنگز کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیں، لائک آپ افطاری سے لے کے سحری، آپ کو پتہ ہے روٹین آج کل ایسے ہی ہوتی ہے کہ سحری تک لوگ جاگتے ہیں، نہیں تو میکسیمم ٹائم 12-1 بجے 2 بجے تک تو جاگتے ہی ہیں۔ جس ڈیوریشن میں آپ جاگ رہے ہیں اس ڈیوریشن میں کوشش کریں کہ کم از کم 2 سے لے کر اور 4 لیٹر تک پانی کا انٹیک کر لیں لازمی، کیونکہ اگر آپ پانی نہیں پیتے تو نہ صرف اس سے آپ کی اسکن خراب ہو رہی ہے بلکہ آپ کی اوورآل ہیلتھ پر اس کا بڑا خراب ایفیکٹ آتا ہے، بیکاز پانی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے آپ کا اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے، آپ کے اسٹمک کے اپسیٹ رہنے کی وجہ سے آپ کی گٹ ہیلتھ اس کی وجہ سے کافی خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب گٹ ہیلتھ خراب ہوتی ہے آپ کی تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، آپ کو اسٹمک پین ہو سکتا ہے، آپ کو کریمپس پڑ سکتے ہیں، لوز موشن کی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کو وامٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا جیسی کنڈیشن ہے۔ یہ میں ایک اوورآل ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسکن کی تو آپ کو پانی کی کمی کی وجہ سے جب ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی اسکن میں ڈرائینس آتی ہے، جب ڈرائینس ہوگی تو اسکن میں رنکلز پڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو اسکن بھی ڈرائی ہوتی ہے وہ اسکن زیادہ رنکلز پڑنے کی طرف چلتی چلی جاتی ہے، رائٹ؟ جو اسکن آئلی ہے آپ نے دیکھا ہے کمپیریٹیولی اس میں رنکلز پڑنے کے چانسز کم سے کم رہتے ہیں، بٹ اسکن ڈرائی ہونے کی وجہ سے نہ صرف رنکلز پڑتے ہیں، آپ کی اسکن فلیکی رہتی ہے، آپ کی اسکن پر میک اپ اسٹے نہیں کرتا، آپ کی اسکن ڈرائی ہونے کی وجہ سے ڈل نظر آتی ہے، آپ کی ایون ٹون نہیں رہتی، اور بہت سارے لوگوں کو اس ڈرائینس کی وجہ سے پمپلز بھی نکل آتے ہیں، پگمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے، ان ایون اسکن ٹون، پگمنٹیشن، ہائپر پگمنٹیشن، یہ سارے ڈرائی اسکن کے مسئلے ہیں۔ اور ڈرائی اسکن کیوں ہوتی ہے؟ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے۔ ڈی ہائیڈریشن کیوں ہوتی ہے؟ پانی کی کمی کی وجہ سے۔ نمبر 2، اگر آپ پراپر موئسچرائزیشن کا استعمال اپنی اسکن پر نہیں کر رہے ہیں، یہ دونوں وہ کنڈیشن ہیں جو آپ کی اسکن کو خراب کر دیتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر کنول، پھر یہ بتائیں کہ ہم اسکن کو ہیلدی رکھنے کے لیے، تھوڑا نرم رکھنے کے لیے، چمکدار رکھنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں اس موسم میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تو آپ اپنا انٹیک بڑھائیں جتنا ہو سکتا ہے، افطار سے لے کے اور سحری کے ڈیوریشن میں پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ کوشش کریں روزہ کھولتے ساتھ ہی آپ نے شوگری ڈرنکس کا انٹیک نہیں کرنا۔ جو میٹھے پانی کی طرف ہمارا ہاتھ فوری طور پہ بڑھتا ہے نا کہ بس ہم نے تو یہ لال شربت، ہرا شربت یہ پینے سارے، ان سے اوائڈ کریں، بیکاز وائٹ شوگر کہیں نہ کہیں آپ کا جو نارمل پانی کا انٹیک ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے 1 یا 2 گلاس پی کے آپ کو اپنی طبیعت بھی بوجھل فیل ہوتی ہے، آپ کو باقاعدہ ڈل لگتی ہے اپنی طبیعت، اور اس کے علاوہ وہ آپ کی ہیلتھ کو بھی نقصان دیتا ہے، آپ کو موٹاپے کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، آپ کی گٹ ہیلتھ کو بھی خراب کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ روزہ کھولتے ہیں آپ کوشش کریں سادہ اور ٹھنڈا پانی نہ ہو، ٹھنڈے سے بھی اوائڈ کرنا ہے آپ نے، سادہ پانی لیجئے، جس طرح سے سنت طریقہ ہے کھجور سے روزہ کھولیے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ پھر تھوڑا تھوڑا سا کھانا جو بھی آپ کھانا چاہ رہے ہیں، لائک کوشش کریں بہت زیادہ یہ جو آئلی فوڈز ہیں، سموسے، پکوڑے اور یہ کچوریاں اور رول جو جن کے بغیر ہماری افطار کمپلیٹ نہیں ہوتی، ان چیزوں سے بھی اوائڈ کریں، بیکاز اگر دیکھیں اگر وہ بھی لیتے رہیں گے تو ان سے بھی تو پھر آپ کو اتنی زیادہ پیاس نہیں لگتی نا، آئلی آپ لے رہے ہیں وہ بھی اسکن خراب کرنے کی طرف جا رہا ہے نا۔ آپ کھائیں، obviously کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ یہی پورے سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں زیادہ کھاتے ہیں، ورنہ تو نہیں ہم کھاتے، پورے سال نہیں کھاتے۔ اب دیکھیں ایک چیز جو آپ پورے سال اسٹمک کو نہیں دے رہے اور 1 مہینے میں آپ کنٹینیوسلی ہر دن دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسٹمک نے ڈسٹرب ہونا ہے نا، اس کی روٹین نہیں ہے آئلی چیزیں زیادہ کھانے کی، اس کو ایبزارب کرنے میں ٹائم لگے گا، اور جب تک اسٹمک اس کا عادی ہوتا ہے تب رمضان ختم ہو جاتا ہے، عید آ جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اسی لیے آپ نے اعتدال میں رہ کے اپنی ڈائٹ لینی ہے، آئلی فوڈ سے اوائڈ کرنا ہے، بہت زیادہ میٹھا پانی نہیں پینا، میٹھی چیزیں نہیں کھانی، میٹھے سے اوائڈ کرنا ہے، جو بھی چیز کھائیں تھوڑی مقدار میں کھائیں اور کوشش کریں کہ ہیلدی رہیں۔ ایک آپ کو ڈائٹ کی طرف ایسے رکھنا ہے اپنے آپ، اور دوسرا کیئر کیا کرنی ہے اس میں، آپ کوشش کریں ڈے ٹائمنگز میں جتنا ہو سکے اپنے فیس پر موئسچرائزیشن کا استعمال کریں۔ موئسچرائزیشن جو یہ ویدر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈرائی اور آئلی کے درمیان کا ہے، تو سب سے بہتر میں جو ایڈوائز کروں گی وہ کروں گی اسنیل میوسن کے لیے۔
स्नेल म्यूसिन एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो कि आपको दोनों तरह की स्किन के लिए बेस्ट रहता है। अगर ऑयली स्किन है तो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, जब पोर्स आपके क्लॉग नहीं होंगे तो आपको एक्नी होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा ना लोग इसलिए अवॉइड करते हैं ऑयली मॉइस्चराइज़र लगाने से कि उससे उनकी स्किन क्लॉग होके पिंपल्स करवा देती है, कॉमिडॉन्स भी बन जाते हैं। कॉमिडॉन्स बन जाते हैं। स्नेल म्यूसिन इज बेस्ट। लेकिन वो तो एक्सपेंसिव होती है ना? देखिए हर स्नेल म्यूसिन एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्नेल म्यूसिन भी अवेलेबल हैं जो कि आपको एक लाइक पॉकेट फ्रेंडली बजट में मिल जाते हैं। ठीक है। और अगर हमारे लोकल ब्रांड्स के पास भी है, बिल्कुल लोकल ब्रांड्स के पास भी है, लेकिन मेडिकेटेड होने चाहिए। आप उसको कॉस्मेटिक बेस्ड ना रखें, मैं उसको कभी भी फेवर नहीं करती, मैं इंडोर्स करती हूँ मेडिकेटेड को। आपको अच्छे लाइक पॉकेट फ्रेंडली बजट में भी स्नेल म्यूसिन मिल जाता है। नहीं स्नेल म्यूसिन अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें वो जो आपकी स्किन को सूट करता है, आपको पहले से पता है। बट कोशिश करें कि अपनी स्किन जब आप वुज़ू करते हैं, वुज़ू करने के बाद जब आपकी स्किन हल्की हल्की सी गीली रह जाती है, उसके फ़ौरन बाद अपना मॉइस्चराइजेशन अप्लाई करें और उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ये दो चीज़ों का एहतियात अगर आप रमज़ान में कर लेते हैं तो सारा दिन आपकी स्किन को आप टॉपिकली मॉइस्चराइज रख रहे हैं, राइट। फिर अगर आप इंटरनली इंटेक नहीं कर पा रहे हैं पानी का सारा दिन में, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन मिल रही है। तो और सीरम्स का भी बता दे, कोई सीरम भी हम यूज कर सकते हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड? बिल्कुल, इसमें आप हाइलुरोनिक एसिड यूज कर सकते हैं, दिस इज बेस्ट, वो खुद एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। दूसरे नंबर पर आप इसमें सिरामाइड बेस्ड जितने भी सिरम है जिनमें सिरामाइड मौजूद है, आप उसे यूज कर सकते हैं। दीज आर बेस्ट फॉर द स्किन। और इस करंट वेदर में आप हाइलुरोनिक बेस्ड, सेरामाइड बेस्ड और स्नेल म्यूसिन टाइप, ये आप कोई भी मॉइस्चराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन को ख़राब नहीं करेंगे। नंबर 2, आप सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक मेरी तरफ से हमेशा से ही मैं बड़ी रिकमेंडेशन देती हूँ इसकी कि आपने ज़रूर सनस्क्रीन को यूज़ करना है। अच्छा, सनस्क्रीन लेते हुए हम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको कैसे चेक करें, क्योंकि अक्सर बड़े हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। बिल्कुल, अगर आप मेडिकेटेड सनस्क्रीन का इंतखाब कर रहे हैं तो उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। मेडिकेटेड सनस्क्रीन का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि मेडिकेटेड सनस्क्रीन आपको SPF में मिलेंगे, आपको SPF 50, 40 से लेके और 100 SPF तक मिल जाता है। एशियन स्किन के लिए, जो हमारी एशियन स्किन है, उसमें आपको 50+ SPF वाला सनस्क्रीन कंपलसरी होता है। तो आपने अपने सनस्क्रीन में दो चीज़ें देखनी है, एक कि वो आपकी स्किन टाइप को सूट करने वाला हो। फॉर सपोज अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने जेल बेस्ड लेना है और उसका SPF 50+ होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने क्रीमी बेस्ड सनस्क्रीन लेना है और उसका SPF भी 50+ होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन है, आपको लगता है एक्नी वाली स्किन है, तो कोई सेरामाइड, कोई क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आपके लिए सुइटेबल नहीं है। ऑयली स्किन वाला मिनरल सनस्क्रीन यूज कर लें, मिनरल और जेल बेस्ड, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, राइट। सनस्क्रीन में SPF का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन को एवरी 4 आवरली रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन के लिए इन 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें। सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्टर है, आप यूज़ कर सकते हैं।